تم ساری جماعت کے جج کے پاس اور بادشاہ اللہ کے پاس اپنے آپ کو یہ سمجھے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم شخصیت ہے. کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی جلدی جلدی. ایک طرح کیا ہے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کے ٹکٹ ملے ہیں. جن کے پاس جیب کے اندر موجود جنت کے ٹکٹ ہیں وہ آج تک ان کے دل کے اوپر اس طرح رونا اور ان کے آنکھ کے اندر اس طرح آنسو ہوتے تھے, وہ اس طرح گھبراہٹ کے اور غمگین کا شکار ہوتے تھے. کچھ ہے بھی کوئی نیکی بھی بڑے اکڑ کے چاہتے ہیں جمعہ پڑھ گئے ہیں کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا بھوک نکالے جمعہ کی نصیب نہیں. آپ اس صبح جان پڑھ رہے کسی امام کو نقصان کرتے ہیں, کسی خطیب کا نقصان کرتے ہیں, وزیر وزیر کا نقصان نہیں, اپنا نقصان کر رہے, اپنا نقصان ہے. اپنے نقصان کو آگے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف چل کے آتے چہرہ متغیر ہو جاتا کہ دنیا کی بیماری آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے. نہیں, صحابہ کرام علی المرتضیٰ جی کہا اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں, آپ کا چہرہ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجہ کوئی نہیں ہے, صرف ایک بات ہے کہ اپنے رحمان کی طرف چل کے جا رہا ہوں, کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائے. بس ڈرتا اس وجہ سے ہوں کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. سارے کئی قدم ایسے ہوتے ہیں رستے میں فلان نکالو رستے کے اندر آتے رات ہے, مسجد کے اندر آنے کی یہ تمیز ہے, یہ ادب ہے مسجد کا شعار ہے کہ آپ کا دو احترام کے ساتھ اچھا لباس پہن کے اچھے طرح بن کے اللہ کے دربار کے اندر جا کے آئیں, اللہ کے حضور آ کے آپ معافی مانگنا آپ کا کام ہے. ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبق سے حدیث ہے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گراتا اور روتا ہے, یہ اپنی آنکھوں کے اندر ایک مکھی کے ساتھ جتنا آنسو بہا دیتے ہیں, کوئی اس کا سارے مرو ٹن وزن جتنا نہیں بلکہ چھوٹا سا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اتنا بھی آنسو اللہ کے راستے کے اندر بہا دیتے ہیں کہ گرتا زمین پہ بعد میں اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں. کتنے دن ہو گئے نماز سنائے, کبھی تنہائیاں بیٹھ کے رونا ہوا ہو, کس نے آپ کو کہا ہے کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ 13 مرتبہ پڑھنا ہے, سبحان ربی العظیم 13 مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ کون کیا ہے, کس کا فتویٰ ہے؟ کوئی آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک سیکٹر ایسا موجود ہے جس کے اندر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے یہ کلمات آپ نے پڑھے ہو, انشاءاللہ 1000 مرتبہ پڑھے, دیکھنے کی دعا قبول نہیں. کوئی پڑھے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے ہو, پڑھے دعا تو کریں. ہمارا اصول کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آنی چاہیے دنیا کی حدیث ہے, یہ اصول نے قرآن سے کہا کہ کیا کا نعبد و کیا کا نستعین, بڑا پیارا اصول ہے. فرمایا کہ کیا کا نعبد و کیا کا نستعین, پہلے تم نے مدد نہیں مانگنی, پہلے تم نے عبادت کرنی ہے, عبادت کر کے مدد مانگنا تمہارا کام ہے, عطا کرنا ہے. کیا کا نعبد پہلے خاص اس کی عبادت میرے اللہ کی عبادت, اور پھر بقیہ کا نستعین خاص مجھ بھی سے مدد مانگی. رام کو نہیں جانا, پھر مجھ کے پاس آ گئے خالصتاً عبادت کر کے نماز پڑھ کے مسجد سے محبت کر کے, تمہارا کام ہے عزت کو دینا میں اللہ کا کام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدوں میری اللہ کے نام محبت ہوئی ہے نا, جدوں میرا اللہ کے نام پیار ہے, پیار شروع سے ہی تھا. باقی آپ نے سن رکھا ہے کہ واقعہ کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت کے لیے وقت کیا تھا, چھوٹے سے تھے. اور مختصر بات اپنے پوائنٹ کی طرف, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے محبت اللہ کے ساتھ اس طرح ہو گئی ہے, مدینہ کے اندر باقی بھی صحابہ کرام ہیں, باقی بھی لوگ ہیں, ان کے بھی بغات موجود ہیں, ان کے بھی بغاتوں کے اندر وہی پانی رکھتے ہیں جو میرے باغ کے اندر رکھتے ہیں, وہی سورج ان کو روشنی مہیا کرتے ہیں, وہی چاند جو ان کو لگتا ہے وہی مجھے لگتے ہیں. فرمایا کہ فرق بس اتنے میری محبت کی وجہ سے باقیوں کے بعد سال میں 1 مرتبہ کھا دیتے ہیں اور میرا باغ سال کے اندر 2 مرتبہ. یہ تھوڑی قدر ہے اللہ کے ساتھ محبت. دنیا کے اندر کسی نال یاری دوستی لاؤ گے دھوکہ ملے گا. واحد قرآن کی کتاب ہے, اللہ کی مسجد ہے, کبھی دھوکہ نہیں ملے گا. اللہ نے کبھی نہیں کہنا اتنی دفعہ معافی مانگی ہو تیرا آ گئے غلطی ہو جائے, استاد کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہنے میں تم ٹھیک ہے, انہیں آنکھوں میں نہ باپ بھی کہتے ہیں کہ تو نہیں سدھر سکتا. بھئی جہاں پہ باپ کی محبت جواب دے جاتی ہے, جہاں پہ ماں کی ممتا
پھر بھی بات کے کہتے ہیں وہ 40-50 سال میری نافرمانی کے اندر گزارنے والے کھاتا پیتا میرے دیتا میں ہوں چباتا میرے حکم کی وجہ سے کام تو میں نے کیے انتظام کا کام میں نے تیرے اندر سسٹم یہ تمام کام میں نے کرائے قوت طاقت اور ہمت میں نے دیے ساری دنیا نافرمانی کرتے آخری دفعہ آ کے معافی مانگنا تیرا کام ہے تیری زندگی کے ساتھ کا گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنا میں اللہ کا چلے معافی مانگی چاچا نال مانگی چھوٹا بچہ ہے نا ابو کی سائیکل لینا ہے باپ کہنا ہے پتر مہنگائی ہے اتنا ہو رہے روٹی نہ سب پہنی تو سائیکل لینا ہے تو نواں شخص نہیں ابو کی سائیکل لینا ہے باپ دو کپڑے منگا کے ماں کے سائڈ پہ کرتا ہے کہنا نہیں ابو جی جنہیں ماں لوگ سائیکل لینا ہے بچہ کس طرح ارے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے مجھے اللہ سویا دے تو جنت لائیں اللہ سویا لائیں اللہ سویا لائیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے جنت کی دعا کرتی ہے اللہ سویا اے پیار نال منگے اللہ کو جنت دے اللہ ہم سب کو جنت میں آمین شکر جنت کی محبت کو مسجد کی محبت کو مانگے مسجد کے پیار کو مانگے حضرت سید زین العابدین رحمہ اللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسب سے آگے چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ پوچھتے ہیں وضو کرتے لوگ خوش ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں بڑا چہرہ نہیں اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے کبھی ایسا نہ ہوئے کہ یہ نماز پڑھی ہی نہ جائے اور پہلے اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میں اپنے اللہ کو منہ کس کیسے دکھاؤں میرے پاس کچھ بھی نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آخری لمحات میں سارا خطاب ہونے لگ گئے صحابہ کرام نے دنیا کی فکر نہیں جاتا مجھے میں کہ نہیں فکر یہ ہے کہ آگے والا سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس دیکھنے زیادہ رقم ہے کبھی ایسے نہیں سوچے جنہوں نے امیر المحدثین تک امیر المومنین تک ملے 5000 سے زیادہ جنہوں کی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں جڑتے رہے والے صحابی اتنا پیار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن سخر نہیں آپ کا نام ابو ہریرہ ہے لوگ عبد الرحمن بن سخر کے نام سے کم ابو ہریرہ کے نام سے زیادہ چاہتے ہیں آج ہماری بھی محبتیں اور پیار ساجد کے ساتھ کہنے گئے آج ہم بھی وہ نماز وہ سکون وہ تڑپ وہ تمنا جو نماز والی آج ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ فرم پڑ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کرتے میں پریشان ہو جاتی ہوں اگر رکوع کرو آقا جی بیٹھ کے پڑھ لو میں کہ نہیں میری امت کے لوگ بڑے گنہگار ہیں اپنے واسطے معافی نہیں میں اللہ سنیا میری امت کے لوگوں کو معاف کر انہوں نے پتھر کھا کھا کے میرے اوپر واسطے ماما کتنی تھی انہوں کا نام ہی تو کر سکتے اسی ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتے یہ کہہ کے 3 نمازیں ٹائم پہ پڑھ لی 2 چھوڑ دی فجر چھوڑ دی عشاء چھوڑ دی ظہر کاروبار کے اندر ٹائم اور برباد کر دی کلمہ پڑھے جلسہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نماز کا کوئی فریضہ نہیں مسجد میں کوئی ادا نہیں ہے مسجد یہ بہت بڑا دنیا کے اندر خزانہ ہے جو مسجد کی قدر کرتا ہے اللہ ان کی قدر کرتا ہے جو مسجد کی قدر نہیں کرتا اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر ہے کہ سارا میرے دادا نے کہا میرے دادا نے کوشش کریں مسجد اندر دیکھا کہ چلو جیل پالو کسی کو پتہ نہ لگے اللہ سنے کسی کو پتہ نہ لگے بیٹھ ساتھ آنا اٹھ کے چلا جائے ایک دن کا میں جیل پالو کیوں فرمایا کہ جو ایک دن کا بھی مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے اتنی بھی صفائی کرتا ہے اللہ ایک دن کے اتنی زیادہ لاج رکھتے ہیں کل قیامت کے دن یہ دن کے جتنا اس کے نامہ مال کے اندر نیکیاں نہیں بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہاتھ میں رکھ کے پالتے رہتے ہیں فرمایا کہ اس قیامت کے دن نامہ مال میں ایک چھوٹا جا دن کا نہیں بلکہ وہ پہاڑ جتنا وزن ہے نیکیاں قیامت کے دن نامہ مال داخل کر ایک دن کے ٹائم اس وقت مسجد کی روزانہ صفائی کرتے ہیں انہیں تیری بینک کھولے ہوئے آپ انہیں تو اکاؤنٹ ایسا ہے کہ کچھ بند بھی نہیں ہو سکتا یہ ہے مساجد کا ادب یہ ہے مساجد کا احترام اگر یہ تم اہم کر لو گے اللہ کی محبت کو حاصل نماز مسجد کا خیال مسجد کے تقدس کو کمال نہیں کرنا مسجد کے حیا کو باقی رکھنا ہے یاد رکھنے کا مسجد اس بھائی میں کچھ نہیں کرنا سیکھا کے کرنا کوئی روٹی آگے کرنا ادب ہر بات کے کرے نہیں بلکہ شوق نہ یاد میں صفائی کرنی قاری صاحب اس وقت یا ساری ڈیوٹی ہے اس وقت کسی میں نہ کیا صفائی کرنا یہ شوق کر اپنے گھروں کی ڈیوٹیاں قاری صاحب تین ساڑھے سوال دے قاری صاحب نے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ دنیا کا مقام ہے آخرت دے وچ تسی سب نال والے درجے تے ہوگی
اچھا بے سب سے میرے بچے صفائی کریں گے، میں خود آ کر صفائی کروں یا دسویں گھر سے صفائی کر رہی ہیں، سارے جماعتی چلے جانا اپنے سارے گھرانے میں لے آؤ بچوں، آج اللہ کے گھر میں صاف کرنا ہے، اللہ کتنا راضی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اللہ راضی ہوئے گا۔ یہ فکر، یہ مسجد کے اندر آنے کی فکر اللہ تعالیٰ کرے، اپنے بچوں کو لے کے آئے، اس محبت کے اندر آ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر یہی اسلوب اور طریقے آپ اپنے بچوں اور نسلوں کے اندر داخل کر کے چلیں گے، اللہ کی قسم پڑھیے رسول کی عالم پیدا ہو رہے ہیں، امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں، امام مسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر مسجد کے نام مسجد کے ساتھ پیار ہے، میرے تایا جانتے ہیں امام کو واقف ہوئے مولانا یاسر بھائی حافظ اللہ تعالیٰ مسجد میں انہوں نے اشتہار پھر دیکھ باتیں اور امام کو دیکھ لے جیسے مسجد بنا رہے تھے جیسا کافرہ نے آپ سے سننا شروع کیتا ہے نہ لوگوں نے وہ کیتا ہے مسجد بنانے کو نہیں ہٹے جڑی مسجد بنا سن راتی دیکھ کے وہی بڑے بنا کے میرے تایا جان مارتے تھے انہوں نے کام نہیں روکا دیا ایک پسماندہ علاقے میں بیٹھ کے دین کی اتنی شمع کو روشن کی ہے اور اللہ کے گلشن کو اس طرح آباد کیے کہ دنیا آج ملنے کو دیکھنے کو ترستی ہے، پیچھے کوئی آلہ ڈگری نہیں، صرف مسجد سے محبت اور پیار کو تعمیر کر کے اللہ کے حوالے کو بنا دیے۔ اللہ نے دنیا کو ان کے پیچھے رکھا ہے، دنیا کی دور دیکھیں صرف محبتیں کہتے ہیں، صرف پیار اللہ کے ساتھ۔ ایک نبینا صحابی جامع ترمذی سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، مانے میں نبینا بلڈ پریشر کے مریض تھے، شوگر کے مریض تھے، دوائیاں بھی کھانے ایک تقریب صلاۃ الحاجہ کی پڑھی اللہ سنے اپنا بیماری ہے اتنی گولیاں کھا لی ہیں فلاں ڈاکٹر فلاں ہوتے ہوتے بیٹھ کے آ گئے کبھی صلاۃ الحاجہ بھی پڑھی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میری آنکھیں ہی کھلی بینائی ہی نہیں، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، میں نے آ کے اللہ کی حضور آ کے سجدہ کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے اس قدر مانگے اللہ تعالیٰ نے سجدے سے اٹھا اللہ نے بینائی کو واپس کیا۔ بینائی واپس آ سکتی ہے اللہ ادھر نہیں دے سکتا، دے سکتا نہیں میں پوچھے یار چاہتا ہوٹل ہے 20-25 بیچنے ہیں آپ فلمہ کچھ مانے میں نے کہا شاید کی کریے فلمہ نہ چلائیے تھے سارا کاروبار نہیں ہوتا۔ اس قدر کھانے سے پہلے آپ مر گئے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ انڈیا کا کھانا چلاؤں گا ان کی فلمیں ان کی آنکھوں کو دکھاؤں گا تو یہ لگ ملے گا۔ میں کہتا ہوں اس سے اچھا تم قرآن کی تلاوت کو لگا دے، تم 10 کمائے گا اللہ اسے 10 لاکھ ملے گا، 10 لاکھ پوری نہیں پہنے سارے کمان والے 20 لاکھ روپیہ مہینے کا کرتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، 10 لاکھ بڑھانا حساب بھی اس لیے اور 10 لاکھ کو ایک ٹکے کی حیثیت کرنے والی ذات بھی اس لیے جب تم اس قدر محبت اور پیار کرو گے تو تمہیں محبت ہے۔ نماز پڑھ، نماز 2 رکعت سونا ڈیلی سونے وقت کیا پڑھ وہ فجر میں اٹھ کے پڑھ لو، فجر پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، پڑھو سے زندگی کے اندر فجر نماز ساری رسول کا رکھنا پڑھ لیکن 2 رکعت اللہ سنے نا زندگی گناہ بڑے ہیں ٹائم بنائیں یار روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے سے پڑھو، ہفتے سے نہیں پڑھ سکتے مہینے سے پڑھو، یہ اس مسجد کا اور آج کے درس کا پیغام ہے، ساری بات کا خلاصہ بھی جوڑ کے ہفتے سے نہیں بنا سکتے نا مہینے ضرور بنائیں 2 رکعت گھنٹے کیا پڑھنی ہے اللہ سنے آج کو سنے تفسیروں سیدھے جو سیر چکرانی کے سورج کی تیرے کو جنت کرو گے ہاتھ رکھو پھر اللہ نام والا میں سے بھی ایک لیکن اللہ نے ہاتھ اونچا کر لو بنیا جڑیاں نا کو بڑی دعا کروں گی اللہ سنیا سن گھر میں مکی اس سے دے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سنیا سن بیت اللہ کے اندر لمبے لمبے قیام اور رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی محبت یہ مسجد سے پیار اور محبت اس بندے کا قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی خزانے مال اور دولت اس کے قدموں کے اندر نثار کر دیں گے۔ بس نماز کی بات اللہ کے گھروں کی بات مسجد کے ساتھ پیار نماز کے ساتھ پیار امام حامد رحمہ اللہ 40 سال تک 40 دن نہیں 40 نمازاں نہیں گل کہنے بڑی سوکھی ہے 40 سال تک فرماتے ہیں کہ 40 سال تک کوئی بھی ایک اذان ایسی نہیں ہوئی امام حامد مسجد کے اندر نہ ہو اور اذان پہلے ہوئی ہو 40 سال زندگی کے اندر جو میں نے اپنے ہوش و حواس کے اندر جو زندگی کے ایام بتا رہا ہوں 40 سال زندگی کے اندر کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہو امام حامد سے باہر ہو بلکہ اذان اس وقت ہوتی تھی کہ جب امام حامد رحمہ اللہ مسجد کے اندر ہوا یعنی کہ ٹائم نہ لگا زیادہ کی طریقہ نماز پڑھی ہو گئی کوئی نہیں اذان ہی ہو رہی ہے ابھی سنتا کو کہ پڑھتے ہوئے ابھی 15 منٹ میں 10 منٹ میں یار یہ بھی طریقہ ہے
بھی کچھ طریقے ہیں کدے بھی کیا یار 8 بجے والی دیر کیڑی ضرورت ہے کیا ہے تھوڑی دیر نہ آئی اٹھ کے پھر جو بات آ گئی یار دنیا کی جتنے فکر کرتے ہو اس کے بعد کہ اللہ کی خاطر فکر کرو اللہ برکتاں دے گا اللہ دنیا کے خزانے دے گا اللہ اس سے تمہارے قدموں کے اندر نشانت ہے اللہ سارا کچھ دے دے گا پر نماز سے فکر حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سفر پہ ہیں واقعہ مختصر بادشاہ جو بھی عورت گزرتی ہے اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے مصلی پہ جائے اللہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی نماز پڑھتے ہیں اور حضرت سارہ علیہ السلام اندر موجود ہے یہ بات آگے بڑھتا ہے حضرت سارہ کی نگاہیں اپنے رب کی طرف اللہ کے ساتھ اللہ میں پاک برہمن ہوں یہ میری عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اللہ نے اس کو سارے کے یہ بات 3 مرتبہ دوسری تیسری مرتبہ اس قدر ہوا پھر تیسری مرتبہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سردار کہتے ہیں کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اب تیرے قریب نہیں ہوں گا تم مجھے معاف کر دے اور اپنے خالق سے دعا کر کے اللہ مجھے ٹھیک کر دے انہوں نے دعا کی اور کہنے لگی اللہ یہ چیزیں میرے پہنے اے اللہ سنے ٹھیک کر دے اللہ نے اسی وقت ٹھیک کر دیا اور اس بادشاہ نے سردار نے کہا کہ میری بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ تمہاری خدمت کے اندر وقت کرتا ہوں تو تم لوٹی اور غلام کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے کے چلی جاؤ یہ تو بڑی پاکیزہ اور بڑی پاک دامن عورت ہے یہ چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلام ساتھ ہیں حضرت ابراہیم کو دیکھیں نا کہ نہ نہیں میں نہیں اللہ نے توفیق دی تھی میں کی ہے والدہ سارا پتہ ہے میں توفیق ملی ہے آپ نے میں یہ تو غیر بات میں رکھ سکتا میں آزاد کرنی نکاح کروں شادی ہوگی کسی بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیے اور اسی بدن سے حاجرہ چلتے چلتے رہی ہمارے آپ نے نبی دین پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیے اس لڑی کی اتنی کلمت اور فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے 2 رکعتیں شامل تھی اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت کو بھی محفوظ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تحفے میں اتنا بڑا آگے کا سرنامہ کیا تھا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ قاری عطا الرحمن ساجد صاحب نماز سے دوسری بات یاد رکھو آپ نے بچوں کو کارٹون میں بتایا کارٹون میں بتایا سب تو بڑے دشمن دوسری آپ نے بچوں ناراض نہ ہو میری بات سے سخت جملے ضرور ہیں لیکن اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو یہودیاں کے ہاتھ دے دیتا ہے عیسائیوں کے ہاتھ دے دیتا ہے ایکٹرا کنجرا کے ہاتھ دے دیتا ہے خاص طور پہ میری ان بہنوں اور ماؤں کو پیغام ہے جو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے پاس موبائل دے کے لیے ابھی کرنے کا گانا سکھا کے یہ سارا بوال ہاتھ کے اوپر جاتے ہیں قرآن کے ساتھ پیار کرے گا یہ ماؤں بہن کو اپنے بچوں کو ارے ماں نماز پڑھن تے بچے پڑھن ایک سادہ اپنے بچہ آنے میں کیا یار روزانہ اتنی لیٹ آنے وجہ کی یار مہربانی کی کرنے کا اچھا کی کرا کہنے نہ بجٹ ٹائم میرا باپ اٹھتا ہے نہ میری ماں اٹھتی ہے جس ویلے جاگ آ جاتی ہے بچہ کوشش بڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے لیکن جاگ نہیں باپ ہی اٹھانا یاد رکھو اگر باپ ایسا زندہ ہے ماں ایسی زندہ ہے جو آپ کو نماز کے وقت پہ اٹھا کے اور کہتے خودوں کے لیے اللہ کی قسم حق ادا نہیں کر سکتے اتنا زیادہ کرو تم نماز واسطے نماز لینا پڑھ لیں گے ابھی بڑی عمر کی ہے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ دادا اپنے ماں باپ کا احترام جو نماز کا کہتے ہیں تو آپ کو جنت کے راہ کا کرتے ہیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں آپ یار کچھ نہیں کر سکتے یار کچھ نہیں پڑھا سکتے اتنا نہیں کر سکتے بچیاں نے کچھ نہ رکھیاں نے کہ نہیں رکھیاں حساب کر دے نہیں کر دے سارا کچھ بتا اپنے گھر کے اندر یہ کرو کہ یار ایک کتاب سے بخاری کی لائے ساری نہ پڑھو یار نہیں میں کہنا پہلے سلسلہ کی کتاب و سوال پڑھ کے اپنے بچیاں کی نماز ٹھیک کر لو اپنی نماز ٹھیک کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آپ کے سلے مار کے نماز پڑھ لے اللہ اکبر کان بڑی توجہ والی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کرنے اللہ مذاق کرنے کسی بندے کے ساتھ اس قدر تیزی سے بات کریں تو کہتے ہیں آپ کو اس مقصد سے سرکار سے بات کرنے کی تمیز کا نہیں پتا جب تو رحمان کے گھر کے اندر آ گئے میرا ایمان 4 منٹ دے اندر 4 رکعتاں پڑھا دیتا ہے مطلب ہے نہیں کہ تسی اپنے خیر کا نہیں کہ 5 منٹ ہے 4 تک رکعتیں مارے کسی تے احسان کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے یہ نمازاں پڑھتے ہیں اللہ نمازاں چکے نہ منہ تے مار کے نمازاں لوگ کو ملائے باو جو
अल्लाह को ऐसी नमाज की जरूरत नहीं है। नमाज के साथ इत्मीनान के साथ सुकून के साथ अल्लाह सुने तेरे दारे चाहिए पता नहीं फिर आने तौफीक होंदी कि नहीं होंदी। अल्लाह सुने आज ते आ गए गुनाह भी बड़े ने पाप भी बड़े। अल्लाह सुने सब माफ कर दे सजदे च बैठ के यार रोया तो मैं पूछना यार नौजवान जो बुजुर्ग थे घर में काबले करा 40 साल 50 साल जिंदगी हो गई आपकी 40 साल जिंदगी के अंदर 4 रफ्तानी ऐसी हैं कि क़यामत तक अल्लाह ने पेश कर दिया। अल्लाह सुने आप है कि 20 साल की जिंदगी के अंदर कोई 2 रफ्ते ऐसी होंगे जो अल्लाह के सामने पेश कर दें। अल्लाह खालिस तेरी रज़ा के लिए ये बड़ी हुई है। हमारे आज ये सारी दुनिया में गिरा दिए थे आपने बड़े ख्याल में कारोबार का सारा सिस्टम चलता है ना मेरे भाई अपनी नमाज़ बर्बाद ना करो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। आज दरसा पैगाम नमाज का एहतराम नमाजियों के साथ मोहब्बत अपने आप को नमाजी बना। नमाज को इखलास के साथ पढ़े ना अल्लाह जिंदगी सुकून दे देगा। नमाज इत्मीनान अल्लाह सुने कई लोग ने जिन्हें झुकने की तौफीक नहीं देना अल्लाह सुने तेरा इंसान है तू आने की तौफीक दी थी झुकने की तौफीक दी थी तो दुनिया की कमाई के साथ में नहीं कर सकता। अल्लाह सुनिए ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप इस दर के ऊपर आ गए झुकने की तौफीक देते हैं। ये सिर्फ मेरे मालिक का इंसान है कि जो अल्लाह आपके रूह के अंदर लाता है। ये ना सोचा करें कि ऐसे बड़े चौधरी लेट आने के बना रखता है कि फिक्र किताब और अपनी नमाज की रात में सोते वक्त ना अपनी जिंदगी का मकसद किया करो। पानी नमाज़ पढ़ियां किन्नियां कोई खास से नाल पढ़ियां किन्ना दे अंदर खलूस सी और किन्नियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ और किन्नियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ एक इशारा का नाम यार कोई एक्सरसाइज है यार एक वर्जिश है उठ बैठ के तुझे चले जाओ ना मेरे भाई इस तरह का रखो है दिल के अंदर इस कदर अल्लाह सुने राजी हो गए इस कदर का सजदा हो ऐसा सजदा करें ऐसी अल्लाह के साथ मोहब्बत ऐसा अल्लाह के साथ प्यार करें। नाम दे दें अजान में इधर कह दो कि छोटे छोटे बच्चे यार मैं कहना जिंदगियां तबाह हो गई हैं बर्बाद ਅਸੀਂ अपनी शनाख्त को भूल गए हैं। साडी शनाख्त मस्जिद है साडी शनाख्त नमाज है। बच्चे को मोबाइल देके पुत्र को सुना दे दुनिया में कुछ शेर सुना दे गाना सुना दे कुछ सब सुना दे अल्लाह की किस्में एक वीडियो देख कर दिल राजी हो गया। एक छोटा बच्चा शायद उसी को एक दो बच्चे एक छोटी कार है शहर से एक पार्क के अंदर एक सवाल करने वाला कहते हैं कि आप क्या सुनाएंगे कोई सॉन्ग सुना दे। उन्होंने कहा मुसलमान सॉन्ग नहीं सुनाते मुसलमान गाने नहीं आते मुसलमानों को अल्लाह का कुरान आप देखें कितने आपके अंदर सारे मौजूद हैं। आप अपने बच्चों को देखें अल्लाह भाई भाई नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा है सुभान रब्बियल आला होता है सुभान रब्बियल अज़ीम होता है काका नहीं पता यार इस मस्जिद के अंदर अल्लाह का वास्ता ये सारे इकट्ठे होके एक तर्जुमा क्लास का आगाज करो नमाज सीखो इमाम साहब से कहें कि एक हिस्सा करके हमें पढ़ाए नमाज को बताए कि अल्लाह के सामने झुकना किस तरह रुकू कितना उससे मांगना किस तरह सीखे अभी मौका है। एक दिन कानून बना है कि सिर्फ 10 साल का बच्चे के आगे के बैठ के पढ़ सकता है तर्जुमा क्लास 20 साल का या बुजुर्ग भी आके पढ़ सकते हैं। सारे बैठो सारे प्रोग्राम बन के तर्जुमा क्लास का आगाज करना है ਅਸੀਂ नमाज का आगाज करना है ਅਸੀਂ अज़कार का आगाज करना है। अल्लाह की कसम सारी नस्लें बर्बाद हमारे बच्चे बर्बाद बैठ गाड़ियां हो गई हैं सुबह शाम के अज़कार नहीं आते खाना पता है अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा नहीं आता कितने बैठे हैं साढ़े मेरे एमपी के बड़े दुनिया के अंदर दिमाग हमारे आत्मा तो यकीन कहना नहीं आता कईयां गुरु अल्लाह बात पढ़नी नहीं आती ना मेरे भाइयों अपने बच्चों को कुरान सिखाएं मस्जिद से मोहब्बत नमाज से मोहब्बत नमाज से ध्यान को कायम कर दें नमाज ऐसी हो कि आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे। यार अल्लाह की नाराजगी होएगा इमाम इतने बात है उन्होंने बात की है बात बड़ी गौरव से बना दी है उन्होंने लोगों वास्ते जेड़े अलार्म लगा के सुनते हैं ना 10 बजे का अलार्म लगा के सुनते हैं 8 बजे का उन्होंने वास्ते खास पैगाम है। इमाम इब्ने मेरा फतवा है इमाम इब्ने बात है उनका सुबह रखते इमाम दूसरे मुहद्दिस दूसरे बड़े बड़े मुफ्ती यहाँ का साथ जुड़ते हैं जिसमें लोगों का जिक्र आता है। इमाम इब्ने बात रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो बंदा ये अलार्म लगा कर सोता है कि उसको 10 बजे उठूंगा उस बंदे के दिल के अंदर ईमान नहीं होगा काफिर ऐसी 10 बजे 11 बजे नहीं करना ना मेरे भाई कितना अल्लाह राजी होएगा कितना अल्लाह राजी होएगा। फलां जगह पे जाना है अलार्म लग गया फलां जगह पे जाना है अलार्म लग गया ये होया अल्लाह कितना राजी होएगा। यार इस मोबाइल का चंगा इस्तेमाल करो 3 बजे का अलार्म लगा अल्लाह सुने सारे घर वाले सुनते हैं अल्लाह सुने तू ही जाग ले मैं तेरा बंदा आ गया अल्लाह सुने
या कना दुवैया का नस्ताइन दो रकम पर के तेरे माफी मांगना अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे भी कितने कदे भी ना लगाए तो अच्छा फायदा लो इससे अच्छा फायदा ले अपने बच्चों को ऐसा बनाए कि कुरान और सुन्नत और हदीस और नमाज पढ़ने वाले लोग हैं ताकि नमाज में मोहब्बत ही नमाज का प्यार ही एक बड़ा जवाब नहीं एक गल याद रखे कई साथियों में मेन गलती मैं तो दस कि नमाज दे विच ना अपना याद उंगली रखना नहीं पता सारी नमाज सिखाना या वक्त इजाजत नहीं देना लेकिन एक बात याद रखिए कि अक्सर लोग नहीं जानते अरबी के अंदर ना 53 की गिरा चलती है कि आँख की उंगली है ना आँख की ये अंगूठा है और ये बड़ी उंगली आपने इस नाखून को इधर रखना है आपने अल्लाह का वास्ता ये गल दीवाना सुने जो नमाज की गलती दूर कर रहे अपनी उंगली ये अंगूठा है इस उंगली में तुम अपने इस पहले पूरे दिन मुकर दे उत्ते रखना है आप बड़ी अरबी के अंदर ये नक्शा है 53 की गिरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है तैयार के अंदर 53 की गिरा बना के बैठना है फिर इस उंगली की तरफ देखो या सीधे की तरफ देखो दूसरी तरफ ढालना ध्यान दो एक अपनी नमाज की सुस्ती दूर करो कहीं उन्होंने यही उंगली चाहती ना मेरे भाइयों तमीज ना अदब ना जेड़ा कुछ भी पढ़ना है कई कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से करना है नहीं मेरे भाइयों सारी नमाज ऐसा ऐसा उंगली हिलती है और इस तरह दोबारा ले इस तरह नमाज पढ़नी है अपनी नमाज अंदर इत्मीनान लेके आओ अपनी नमाजों के अंदर सुकून और अपनी नमाजों के अंदर अल्लाह का वास्ता है अदब और इकराम लेके कि अल्लाह के दरवाजे को आए हजरत अबू बिन जुबैर रहमतुल्लाह ये के बहुत बड़े मुहद्दिस होता था कि बड़े प्यारे मोहब्बत और प्यार करने वाले एक मरतबा इनके पांव के अंदर जहर आ गया इनके पांव के अंदर ये बात करने का बड़ा प्यार चश्मा पहना वाली बात कुछ नहीं पहनी इन्होंने कहा कि पांव और टांग काटनी पड़नी है तो आपको नशा देना पड़ना है आपको फला चीज खिलानी पड़नी है फरमाया कि नशा की बात छोड़ो उससे मेरा अल्लाह नाराज होता है वो नशा नहीं ले सकता फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ नमाज पढ़ते हुए मुझे अल्लाह से मोहब्बत इतनी है कि दुनिया का कट ख्याल नहीं रखना नमाज पढ़ो कुछ नहीं लाभ काट लेना ज़ाहिर नजर का खतरा से नमाज के अंदर पढ़ रहे लाभ काट दी गई है वो तो दाव देता गया है वो टांके भी लगा देते गए दाव देता गया है